الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا وأجر عظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنہ بالمکارہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کا کہا مانا، من بعد ما اصابہم القرح، باوجود اس کے کہ ان کو غزوہ احد میں زخم لگ چکے تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا، جنہوں نے کہا مانا یہ بڑے نیک لوگ ہیں، مقام احسان پر فائز ہیں اور تقوی والے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت ڈھنپی ہوئی ہے مختلف مشکل چیزوں میں اور جہنم ڈھنپی ہوئی ہے مختلف شہوانی چیزوں میں، مطلب جہنم کی طرف جانے کے لیے جو راستے میں چیزیں ہیں وہ سب اچھی اچھی ہیں، خواہشات ہیں، مطلب گند مند، زنا، شراب وغیرہ، یہ چیزیں انہوں نے جہنم کو چھپایا ہوا ہے۔ بڑی آسانی سے ان گناہوں کی طرف لوگ جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ بڑا جناب صحیح ہو رہا ہے کام، اور آگے جہنم میں گر جاتے ہیں۔ اور جنت بالمکارہ، حجبت الجنت بالمکارہ، جنت مشکل چیزوں میں گری ہوئی ہے۔ ہر چیز میں سنبھل کے چلنا ہے، راستے میں بھی دیکھنا کیسے ہے، کاروبار میں بھی کیسے کرنا ہے، دفتر میں بھی کیسے، بیگم کے ساتھ کیسے پیش آنا، بچوں کے ساتھ، ہر چیز میں مشکل ہے۔ ان مشکلوں سے گزرے گا تو جنت ہے، ان آسانیوں سے گزرے گا تو جہنم ہے، جس کو دوسری حدیث میں اور آسان کیا کہ جنت کافر کے لیے دنیا جنت، کافر کے لیے دنیا جنت ہے، اور جنت مسلمان کے لیے جنت آخری ہے، آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اس لیے یہاں کوئی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی چیز، نہ ہمارا آنا اپنی مرضی سے ہوا، نہ ہمارا جانا اپنی مرضی سے ہوگا، تو پھر جو درمیان کی زندگی ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنی مرضی سے جو کرے گا، اپنی زندگی گزارے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ بالشہوات کو اس کو گندی چیزوں نے لیا ہوا ہے۔ وہ تو اسلام گندہ کہتا ہے نا، نفس تو ان چیزوں کو گندہ نہیں کہتا، شیطان تو، ماحول تو ان چیزوں کو گندہ نہیں کہتا، کھاؤ پیو جاؤ تماشا بناؤ۔ تو
حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ آپ زندگی میں سوچ لینا کون سی جگہ ہے دنیا کی زندگی میں جو آپ کی مرضی ہے جیسے چاہیں کریں، اور اگر ایسا کریں گے نقصان میں ہے۔ مسلمان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع جو گزشتہ جمعے پر بیان کیا کہ صحابہ نے رضی اللہ عنہ پاؤں پر پٹیاں باندھی تھی، جوتے ٹوٹ گئے تھے چل چل کر، اور پھر پٹیاں باندھی تھی تو پٹیوں کو عربی میں رقاع کہتے ہیں، تو اس کا نام ہی غزوہ ذات الرقاع ہو گیا۔ اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، آپ واپس تشریف لے آئے، اور یہ جمادی الاولیٰ کا وقت تھا۔ جمادی الثانی اور رجب گزرا، اب آگے شعبان ہے۔ رجب محرم مہینوں میں سے ہے، تو آپ کو ایک بات پتہ چلی کہ ابو سفیان دوبارہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ سوچا ہے کہ ہم احد میں بہت سارے مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں، مار چکے ہیں، 70 کے لگ بھگ، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، بہت سو کو زخمی کر دیا ہے۔ مسلمان ہمت ہارے ہوئے ہیں، زخموں میں ہیں، اس لیے اب دوبارہ حملہ کرنا فائدہ مند ہوگا کہ وہ صحیح مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تھکے ہوئے ہیں تو تباہ کر دیں گے۔ یہ ابو سفیان نے سوچا اور چلا بھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پتہ چلی، آپ نے حضرت صحابہ میں اعلان فرمایا، سب تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا 1500 کافی ہیں۔ 1500 میں زخمیوں نے بھی اپنے نام لکھوائے جو غزوہ احد میں زخمی تھے، ٹانگیں، پاؤں، ہاتھ، سر باندھے ہوئے تھے پٹیوں سے، جس کو اس آیت میں بیان فرمایا، اور ان صحابہ کے ان ہمت والے، حوصلے والے، ایمانی جذبے والے جملوں کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ جب آپ نے اعلان فرمایا تیاری کرو، وہ زخمی صحابہ بھی تیار ہو گئے، تو ادھر بھی پتہ چل گیا ابو سفیان کو کہ یہ تیار ہے۔ اس نے ایک بندے کو پیسے دیے، اس کا نام تاریخ نے نعیم بن مسعود لکھا ہے، کافر ہے، مدینہ جا رہا تھا، اس کو پیسے دیے کہ تم نے جا کر مدینہ میں پروپگنڈا کرنا ہے، بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے ابو سفیان، مار دے گا تم کو، یہ کر دے گا، اور مسلمانوں تم بس اندر ہی رہو، وہ ادھر تک نہیں آ سکتا، ادھر اس نے بڑی تیاری کر رکھی ہے، اور تمہیں ختم کر دے گا، اور تم مقابلہ نہ کرو، ادھر ہی رہو۔ یہ اس نے سمجھایا تھا کہ جب مسلمان نہیں نکلیں گے تو میرے لیے بھی واپس جانا آسان ہوگا، لڑائی کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ پروپگنڈا تو کہ لفظ کی تشریح تو میرا خیال ہے پاکستانیوں کو یا خصوصاً بلیو ایریا والے ہمارے جیسے متاثرین کو تو بہت زیادہ پتہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو مزے میں اپنے گھروں میں رہتے ہو، ادھر جناب تماشے، اور ہم نے جنگ اور پتہ کیا کیا تماشے ہم ادھر دیکھتے ہیں، اور آنسو گیس مفت کے ہم بھی پیتے ہیں۔ پروپگنڈا ابو سفیان نے کہا کرو، تاکہ وہ جنگ کے لیے نہ آئے تو میں بھی اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس ہو جاؤں۔ ادھر ان کو جب پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ لشکر لے کے آ رہا ہے، اور آپ چھوڑو نہ نکلو تو وہ ادھر سے ہی مڑ جائے گا، اس کو پتہ نہیں ایمان کیا چیز ہے، ظاہر کافر کو کیا پتہ ایمان کیا چیز ہے، یہ تو ایمان والے کو پتہ ہوتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ جس نے ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھا اس کو کیا پتہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو صحابہ تو تیار ہو گئے، حتیٰ کہ زخمی بھی تیار ہو گئے، اور اس بندے کا پروپگنڈا بھی سنا، اور یہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے یہ جملہ اپنے منہ سے نکالا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، چھوڑو اس کا لشکر زیادہ ہے، ہم تھوڑے ہیں، یا ہم
زخمی ہیں، اس بات کو چھوڑو، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ جب یہ بات کہی، اللہ پاک نے یہ قرآن مجید کی یہ آیات نازل کی کہ وہ بندہ آیا وَخْشَوْهُمْ، ان کو ڈرا رہا تھا، اور صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، چھوڑو ڈراؤ نہیں، ہم نکلیں گے۔ یہ ہوتی ہے جرأت کی بات، لیکن یہ جرأت کے جملے نکلتے بھی تب ہیں جب بندے کے پاس ایمان ہو، ساری باڈی بھری ہوئی ہو نفاق سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے، چوری کے مال سے، رشوت سے، سارا کچھ اندر جھوٹ سے بھرا ہوا ہو، تو وہ کیسے نکلے گا ایمانی جملہ بات؟ میں ایک دفعہ مسجد کا سریا ٹرک پہ لوڈ کر کے آ رہا تھا، تو ویسے میں اکیلے بیٹھا ہوں، آگے ڈرائیور بیٹھا ہے، تو میں نے کہا کوئی نئی تازی تو سناؤ نا استاد جی، اب ایسی چپ چپ کہنے لگا استاد جی ہماری جیبوں میں سب جھوٹ بھرا ہوا ہے، اندر دل میں بھی سب جھوٹ بھرا ہوا ہے، آپ کوئی بات سناؤ، وہ اچھی بات ہوگی۔ تو بات یہ تو سارے جھوٹ کے کارخانے ہیں، دھوکہ، نفاق، دغا وغیرہ، بے نمازی، بے ایمان، تو جملہ منہ سے کیسے نکلے گا حسبنا اللہ ونعم الوکیل؟ اللہ خوش ہو گئے اور یہ آیات نازل کی، چل پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ ہے بدر موعد، یہ وہ بدر بڑا نہیں ہے، بدر کے 3 غزوے ہیں، سن 2 ہجری والا جو مشہور ہوا ہے وہ غزوہ بدر مشہور ہوا، اس سے پہلے بھی ایک ہے، اس کے بعد یہ ہے بدر موعد والی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے پہنچ گئے۔ وہ جو ہے ادھر ہے ایک جگہ پہ اپنا لشکر روکا ہوا ہے، مر زہران، اور اس پروپگنڈے میں یہ صحابہ نہیں آئے، چلیں گے دیکھا جائے گا۔ آپ نے سنا ہے واقعات دیکھے ہوں گے، کئی صحابہ نے آپ کے سامنے یہ بات آ کے عرض کی کہ حضرت یہ احد کی پہاڑی میں ہمیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ آپ نے بات سنی ہو؟ یہ ایمان والے لوگ تو جنت کو، اللہ کی رضا کو دیکھ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ مر زہران سے ادھر نہیں آیا، اور یہ ہفتہ 10 دن ٹھہرے رہے۔ اتفاق سے بدر موعد کی جگہ پہ ایک سالانہ میلہ ہوتا تھا، اب بھی ادھر ادھر کہیں ہوتے ہیں، ہر علاقے والے لوگ نا اپنے اپنے علاقے کی مصنوعات یا جو چیزیں ہیں وہ لے کے آتے ہیں، پھر وہ اس تاریخ کے اوپر ایک دوسرے سے چیزیں خریدتے ہیں، آسانی ہو جاتی ہے خریدنے میں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے 8-10 دن کاروبار کیا، اور جب پتہ چلا کہ وہ واپس ہو گیا تو یہ حضرات بھی واپس آ گئے، اور قرآن مجید نے ان آیتوں میں حضرات صحابہ کی 3 عطاؤں کا جو صحابہ کو ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ دشمن ڈر گیا، یہ سب سے بڑی بات ہے، نعرہ تو وہی لگا رہا تھا کہ ہم مدینہ میں جا کے ختم کر دیں گے۔ دوسرا یہ کہ کاروباری فائدہ ہوا، اور تیسرا یہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو گیا، اس نے یہ آیات نازل کی کہ یار ان کا اتنا ایمان ہے ہمارے اوپر، جسم زخموں سے ٹوٹا ہوا ہے، تھکے ہوئے ہیں، ابھی غزوہ احد سے فارغ ہو کے آئے، تو یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرات مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1000 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے تو جو مشکل ہے انسان کی وہ حل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی مشکل کے ٹائم پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا گیا۔ تکلیف کو دور کرنے کے اسباب اپنی جگہ پر اختیار کرنے ہیں، لیکن ساتھ رجوع اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ پریشانی آپ نے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی تو کوئی نہ کوئی ذکر کرنا ہی ہوتا ہے، اتنا ٹائم تو نہیں لگتا۔ اسباب کو اختیار کرنا پیغمبرانہ سنت ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے ہی بد دعا کر سکتے ہیں، یوں کر سکتے ہیں، جہاد کے لیے کیوں نکلے؟ ہر غزوے میں جا رہے ہیں، ساتھ جا رہے ہیں، بہت کم ایسے غزوے ہیں کہ جن میں آپ تشریف نہیں لے گئے۔ اسباب کو اختیار کرنا، فیصلہ اللہ سے مانگنا، یہ توکل ہوتا ہے۔
یہ توکل ہے۔ صحابہ نے تجارت کی، کھیتی باڑی کی، شام سے ادھر ادھر سے تجارت کی اور اللہ سے فیصلہ مانگا، نفع مانگا، یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ دو ساتھیوں کا مقدمہ آیا آپ کے سامنے، ایک کے خلاف فیصلہ ہو گیا، ایک کے حق میں ہو گیا، کوئی کھیتی باڑی اس طرح کا مسئلہ تھا۔ تو جو ہار گیا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا، کہنے لگا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، یاد رکھو ان اللہ تعالی یلوم علی العجز ولکن علیک الکیس فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ کچھ نہ کرو اور کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پسند کرتا ہے اسباب جو آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ اختیار کریں۔ پھر بھی کچھ ہو رہا ہے کہ ایسے بظاہر ناکامی سی نظر آ رہی ہے، آپ سب کچھ محنت صحیح کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ تسبیح پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ چپ کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جاؤ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ توکل نہیں ہے، یہ پیغمبرانہ یا شریعت کا یہ توکل نہیں۔ اسباب کو اختیار کرنا، اسباب سے فیصلہ مانگنا، یہ غلط ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا، فیصلہ اللہ سے مانگنا، تو یہ توکل ہے، اور اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، پیغمبرانہ سنت ہے، شریعت کا یہی مطالبہ ہے کہ اسباب اختیار کرو۔ یہی سال ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پیدا ہوئے۔ اسی سال میں حضرت عبداللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے 6 سال کے بعد وفات پاتے ہیں۔ اسی سال میں جو یہ غزوے بھی ہو رہے ہیں صاحب، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، جس کا نام ہے آپ امہات المؤمنین میں دیکھیں گے ام المساکین، ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ اور حضرت زید بن ثابت، یہ انصاری صحابی ہیں، وہ زید بن حارث ہیں جو آپ کے غلام تھے اور متبنہ تھے۔ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے زبانیں سیکھنے کا فرمایا، اور فرمایا کہ خصوصاً یہودیوں کی زبان سیکھو، یہ درمیان جملے میں کوئی گڑبڑ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی مجلس میں آ کے یہودی کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اور آج کل یہودیوں سے متاثر مخلوق ادھر بھی کچھ ہے، سلام کرنا بھی نہیں آتا، اتنی عربی بھی نہیں سیکھتے کہ الحمد شریف بھی صحیح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، یوں سلام دینا ہے۔ السلام علیکم کو وہ کہتے تھے، مراد ان کی اس کا ترجمہ ہے موت۔ تو فرمایا خصوصاً یہودیوں کی زبان سیکھو۔ تو انہوں نے کہا حضرت مجھے تو عربی پر بھی پوری دسترس نہیں ہے، تو میں یہ مشکل زبانیں کیسے سیکھوں گا؟ آپ نے قریب فرمایا اور سینے پر دست اقدس پھیرا، کہا جاؤ سیکھو۔ زید کہتے ہیں مجھے کوئی زبان سیکھنے میں چند دن نہیں لگے، ایسی دعا تھی، اس میں چین کی زبان بھی اور یہ ساری چیزیں وہ داخل ہیں۔ اور لوگوں نے یہ جو بات مشہور کر رکھی ہے نا، اطلب العلم ولو کان بالسین، یہ حدیث نہیں ہے۔ ویسے مجھے یاد آ گئی بات کہ علم حاصل کرو بھلے چین جانا پڑے، یہ حدیث نہیں، مقولہ ہے، اچھی بات ہے، علم کے لیے ہر جگہ جانا چاہیے۔ جی اسی سال میں پردے کا حکم بھی نازل ہوا، یہی جو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ 3 انعام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو ملے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ ذرا سوچو دوستو، ذرا سا ٹھنڈا پانی ہو جائے تو اس نازک اسلام آباد کے بابو کے سر میں درد ہو جاتا ہے جی۔ اور جبکہ ٹھنڈے پانی کی وضو کے ساتھ کتنی فضیلت ہے کہ پانی ٹھنڈا ہو اور پھر بھی تسلی سے وضو کرے تو نماز کئی گنا زیادہ ثواب دیتی ہے، اور چل کر آنا اور وہ ثواب اور 70 گنا وغیرہ ہو جاتا ہے۔ یہاں زخمی ہیں، اللہ نے تعریف کی، کہا مانا جن لوگوں نے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ یہاں تو غزوے میں نکلنے کے لیے کس نے اعلان کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ایت تو صحابہ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے جملے کے بعد نازل ہوئی۔
یہاں کہا کیا ہے؟ میں منکرین حدیث کو تھوڑا متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب کافی ہے جی، کتاب کافی ہے جی، پتہ اپنا بھی نہیں ہے، کتاب کافی ہے جی۔ وڈی تبلیغ ایک ہو رہی ہے اولیاء اللہ کے خلاف، ان کی نکتہ چینی اولیاء اللہ معصوم نہیں ہوتے، اپنی خیر مناؤ، اپنے گھر کی خیر مناؤ۔ اولیاء اللہ سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، ان سے تھوڑی ہوتی ہیں۔ معصوم ذات پیغمبروں کی ہوتی ہے اور بے عیب ذات اللہ پاک کی ہے۔ تو کیا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، توجہ سے بات سننی ہے، کہ ابو سفیان کا یہ ارادہ ہے اور ہم ان کے تعاقب کے لیے نکلیں گے، اس کو مدینہ بھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہاں صرف نبی نے اعلان کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات مانی اور اللہ کے رسول کی بات مانی۔ اعلان تو اللہ رسول کا تھا، اللہ کا تو اعلان نہیں تھا۔ یہاں پر ایت تو بعد میں نازل ہوئی۔ اب یہاں بات سنو کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى، سورہ نجم میں چلو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی کا جو فرمان بھی ہوتا ہے وہ ہماری وحی ہوتی ہے۔ پہلے بعد میں وحی آئے یا پہلے آ جائے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر نبی بھی فرما دے کچھ بات تو وہ بھی وہی ہے، جیسے نبی نے فرمایا اللہ نے فرما دیا، اللہ نے فرما دی تو نبی اس کا ترجمان ہے، وہ تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے الذین استجابوا للہ والرسول۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے جناب؟ حدیث تو وہ مختلف ٹائموں پہ صحابہ نے لکھی تو یوں لکھی۔ او لالا، حدیث صحابہ نے لکھی تو قرآن کس نے لکھا ہے؟ اس وقت قرآن نبی کے پاس آ کے کوئی اور مخلوق لکھتی رہی؟ وہی شاگرد ہیں نبی کے جنہوں نے قرآن کی، جن کو کاتبین وحی کہتے ہیں، قرآن بھی انہوں نے لکھا ہے اور حدیث بھی انہوں نے لکھی ہے۔ بہرحال اسلام کے خلاف یلغار کرنے کی مختلف وارے ہیں، مختلف حربے ہیں۔ ڈائریکٹ کوئی کہے نا میں کافر ہوں، میں اسلام کو نہیں مانتا، تو مشکل ہو جائے گا اس کا کامیاب ہونا۔ نفاق کی چادر اوڑھ کر جب اسلام کے خلاف حملہ کرے گا، لوگ اس کو مسلمان سمجھتے رہیں گے، ہوگا وہ منافق۔ تو بچنا چاہیے، اور بچ کیسے سکتا ہے؟ اہل حق کی باتیں سنیں، اہل حق کی کتابیں پڑھے، ان کی مجلسوں میں رہے، ایمان مضبوط ہوگا۔ آپ دیکھو نا، آپ ادھر آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں جمعے میں، اس کے علاوہ وغیرہ آپ کی کیفیت قلب کی کچھ اور ہوتی ہے۔ جب اہل دنیا کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے مجلس کا۔ ایک تو یہ کہ الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ اور رسول کا انہوں نے کہا مانا۔ من بعد ما اصابہم القرح، ان کو زخم لگے ہوئے تھے، زخم دل پر بھی تھے کہ 70 کی لاشیں اٹھائیں، بعض کا کفن بھی نہیں تھا، قبر ایک بڑی بنائی گئی، بعض کو دو اکٹھا۔ یہ بھی زخم ہے قلب پر، یہ بھی زخم ہے کہ آپ نے عزیز و اقارب کی جنازے پڑے، ان کو دفن کیا، اور یہ بھی زخم ہے جو اپنے ہاتھوں پہ لگے، پاؤں پہ لگے، یوں پٹیاں باندھی ہوئی ہیں۔ نبی نے فرمایا چلو جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا نہیں کہا کہ ہم تو پٹیاں ہیں، ہماری طبیعت خراب ہے، ہم بیمار ہیں، نہیں، وہ شوق سے آگے جا رہے ہیں۔ من بعد ما اصابہم القرح، دونوں طرح زخم تھے، دل پہ بھی زخم تھے کہ اتنے شہید ہو گئے، اور دل کا زخم تو زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ظاہری زخم تو پٹی شٹی کرنے کے بعد پھر مٹ بھی جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے ستایا وغیرہ تو انہوں نے شعر میں یہ بات کہی، فرمایا جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیروں کمان تلواروں سے جو زخم لگتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، جو دل پہ زخم لگتے ہیں وہ کبھی مٹتے نہیں۔ یہ صحابہ اپنے دلوں پہ بھی زخم کھائے ہوئے ہیں، اپنے ظاہری جسم پر بھی ان کی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں۔ نبی کا اعلان ہوتا ہے چلو نکلتے ہیں میدان جنگ میں، ابو سفیان ہمیں للکار رہا ہے تو یہ پٹیاں باندھے ہوئے بھی چل پڑے۔ پروپگنڈا کرنے والے کے خلاف کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
قرآن کہتا ہے اتنی مشکلوں کے باوجود انہوں نے ہماری بات مانی اور چل پڑے، پھر ہم بھی تو بڑے سخیوں کے بڑے سخی ہیں۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، یہ اتنے اونچے لوگ جو مقام احسان پر فائز ہیں، تقوی والے ہیں، ان کے لیے ہم اجر عظیم ان کو عطا کریں گے۔ مقام احسان کیا ہے؟ آؤ حدیث جبرائیل میں سرکار بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، حضرات صحابہ سبق لے رہے ہیں، نیاز لے رہے ہیں، معرفت کی قیمتی پھولوں کی کلیاں لے رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، اتنے پیارے سفید کاٹن کے کپڑے پہنا ہوا خوبصورت نوجوان آتا ہے، سرکار کے قریب آ کر آپ کے گھٹنوں کے پاس اپنے گھٹنے رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں اگر مدینے کا ہے تو ہم نہیں جانتے، کیونکہ مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، ضرور ہم جانتے ہوتے، لگتا یہ ہے کہ یہ مدینے کا نہیں ہے، اگر باہر سے آیا تو اس کے کاٹن کے کپڑے سفید کپڑے میلے کیوں نہیں ہے؟ وہ سوال کرنے لگا، لمبی حدیث ہے، ہم اپنے موضوع سے آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہوتا ہے؟ مقام معرفت میں، شریعت میں، تقوی میں، نیکی میں مقام احسان کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ مقام تقوی، مقام احسان یہ ہے تم رب العزت کی عبادت اس انداز میں کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ملکہ نصیب نہیں ہے، الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہو، بہت ساری گٹھڑیاں قلوب میں رکھ کے بیٹھے ہو، تو پھر دوسری شکل میں آؤ، اس انداز میں عبادت کرو، اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام احسان۔ اور تقوی کیا ہے؟ یہ مقام احسان پر فائز ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ بڑی آسان تفسیر تقوی کی، ایک جملے میں اللہ رسول کے منہی عنہ سے بچنا تقوی ہے۔ جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع کیا ہے ان کے قریب نہ جانا، یہ گناہ ہیں چھوٹے ہو بڑے، ان سے بچنے کا نام تقوی ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابہ میں سے ہیں، لیکن یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قدر کرتے تھے۔ وہ اقرأہم فی الصحابہ ہے، سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب، سب سے پہلا مدرسہ۔ وہ مدرسے جن کو تھوڑے سے تکلیف دیتے ہیں نا، یہ تو صرف آپ نہیں سن رہے، ادھر ادھر بھی دنیا سنتی ہے، جن کو تکلیف دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، مدرسے تجھے تکلیف دیتے ہیں۔ سب سے پہلا قرآت کا مدرسہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے مدینہ طیبہ میں۔ عمر جیسے لوگ ابی بن کعب کے مدرسے میں جاتے ہیں، باہر گیٹ پر کھڑے رہتے ہیں، جب استاد نکلیں گے تو مسئلہ پوچھ لیں گے۔ خلافت کے زمانے میں، یہاں تو خلافت کے زمانے میں، بادشاہی کے زمانے میں پہلے ہی کر و فر بہت لگ جاتا ہے، ہزاروں مخلوق روڈوں پر رک جاتی ہے، پریشان کھڑی رہتی ہے۔ وہ روٹ لگ گئے نہیں جی، روٹ لگ گئے نہیں، وہ پتہ نہیں کیا کون گزرا ہے، وہ وزیر گزر رہا ہے، وہ جانتا اپنے آپ کو بھی نہیں ہے کس چیز کا وزیر۔ ہمارے گاؤں کا ایک بندہ وزیر بن گیا، اور میں نے کہا حضرت صاحب یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ وزیر بن گئے ہو تو ہمارے وضو خانے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب میں کوئی اتنا بڑی وزیر نہیں ہوئے، ویسے وزیر ہوں، میری کوئی نہیں مانتا، اور اتنا روٹ لگ گیا۔ وہ میں نام نہیں لیتا، آپ لوگ جانتے ہیں اس کو۔ تو ادھر دیکھو، عمر خلافت کے زمانے میں مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں، باہر کھڑے رہتے ہیں، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جو قاری ہوتا ہے، جو حافظ ہوتا ہے، آپ کو تجربہ نہیں ہے تو آزما لینا، یہ مزاجن تھوڑے سخت ہوتے ہیں،
جب عالم بنتے ہیں تھوڑا سا ٹھہراؤ آتا ہے، پھر مفتی بنتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو پھر 40 سال کے بعد میرے جیسے بندے میں ویسے ہی ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ وہ ہمیں جانتے ہیں لوگ جنہوں نے تنگ بھی کیا تھا 92-93 میں، پھر ہمارے بھی تماشے دیکھے تھے انہوں نے، اب تو ہم بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہو گئے، تبسم بھی آ جاتا ہے چہرے پر، لیکن وہ تنگ کرتے تھے، ان کا علاج یہی تھا جب ہم مسجد بنا رہے تھے۔ آپ تو بابو کب آئے ہو؟ یہ بعض لوگ مجھے یوں ایسی باتیں کرتے ہیں نا، مجھے بڑا وہ آتا ہے۔ میں نے کہا تم آج قلینے بچھا ہوا تم آج آیا ہے، تم نے ہمارے حالات دیکھے کب آئے؟ 10 روپے کے بلف پر ہم اللہ سے مانگتے رہتے تھے کہ اللہ 10 روپے دے دے، آج قلینے بچھی ہوئی، لائٹیں چلی ہوئی، بلف پنکھے لگے ہوئے، تو آتا ہے اور اس مولوی صاحب کو کستا ہے جو تمہارا محسن ہے۔ تم نے بلیو ایریا میں اپنے کاروبار چمکائے، پلازے بنائے، دکانیں بنائی، اس اللہ کے بندے نے بلیو ایریا میں اللہ کا گھر بنایا، اس نے اللہ کا گھر بنایا، تمہارے دلوں میں قدر نہیں۔ تمہاری کوالٹی تو یہ ہے کہ تم بل کے لیے بھی بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے، تنخواہوں کے لیے بھی بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے، اپنی ویلیو نہیں پتا۔ اتنی بڑی مسجد ذرا ریٹ تو لگواؤ، کتنا خرچہ ہوا ہوگا، اس مولوی کی قدر نہیں ہے تمہارے پاس۔ اب تو ہم بھی ٹھہراؤ میں آگے، 40 سال سے اوپر جب بنتا جائے نا جی تو ہو جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے، یہ وہی ہیں، وہ تھوڑے سے اہل حدیث حضرات کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، یہ وہی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں 20 رکعتوں میں مصلی سنایا جی، اور حضرت عمر نے سب صحابہ کو بلا کر سب سے پوچھا کتنی رکعتیں تھی، کب کب پڑھی، اجماع بھی اس پر ہوا۔ مسئلہ پوچھا حضرت صاحب، عمر پوچھنے والے مسئلہ ابی بن کعب سے، تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا عمر کبھی گزرے ہو جھاڑیوں والے کانٹوں والی جگہ سے، کبھی گزرے ہو؟ تو کہا حضرت گزرتے رہتے ہیں۔ کیسے گزرتے ہو؟ کہا گزرتے ہیں اپنے کپڑے سمیٹ کر وغیرہ گزرتے ہیں۔ تو کہا بالکل ٹھیک ہے۔ عمر سنو، دنیا گناہوں کا خارستان ہے، خارستان کانٹوں والا ملک ہے، دنیا سارا کانٹوں والا ملک ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو سنبھل کے چلنا کہ کوئی گناہ نہ ہو، یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے ان کی تعریف کی جو زخموں کے ساتھ چل پڑے، اور کیا ہیں؟ مقام احسان پر ہیں، تقوی والے ہیں، مقام احسان پر ہیں، کسی نیکی کو کرتے ہوئے کسی نیکی کو نہیں بھولنا چاہیے، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی کو بجا لاتے ہوئے متوجہ اللہ والے وصف کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جہاد ہو سب سے بڑی نیکی ہے، اب تو کروٹ بدلی ہے نا جی، شام نے بھی وہ مجاہدین 50-60 سالہ ظالمانہ دور سے جب نجات ملی، لوگوں نے خوشیاں منائی، اور کئی لاکھ مارے گئے، کئی لاکھ شہید کیے گئے، کئی لاکھ جلا وطن ہوئے، محنت جاری رہی، 5 میں بھی، 11 میں بھی، 18, 19 میں بھی، 21 میں بھی۔ اب ابو عمر احمد الجولانی کامیاب ہو گئے، ایک ظالمانہ نظام کو، حکمرانوں کو ختم کیا۔ خبروں میں کیا آتا ہے؟ باغی گروہ کامیاب ہو گیا، ابھی تک باغی ہے، جنہوں نے لاکھوں کو قتل کیا، لاکھوں کو جیل کیا، لاکھوں کو جلا وطن کیا، وہ حکمران تھا۔ جو اللہ رسول کا نام لینے والے برسر اقتدار آ جائیں، کامیاب ہو جائیں، اور مسلمانوں تمہارے اندر جرأت ہی نہیں ہے، اور میڈیا تمہارے اندر جرأت ہی نہیں ہے کہ یہ کہہ سکو کہ مجاہدین اسلام برسر اقتدار آ گئے، کامیاب ہو گئے، اتنے ڈرپوک ہو، یہ حالت ہے ہماری۔ تو صحابہ کی بات کر رہا ہوں، یہ اتنے اونچے لوگ کہ رات کو قیام میں نظر آتے ہیں۔ بڑا مشہور مقولہ ہے، فرمایا ہم رہبان باللیل ورکبان بالنہار، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے قیام و رکوع سجود میں نظر آنے والی جماعت ہے، جب دن ہو جائے تو تلوار لے کر، گھوڑا ہے تو اسے لے کر میدان جہاد میں آنے والی یہ جماعت ہے۔ علامہ ترمذی کہتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم ومقربۃ الی ربکم
ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم ومترددۃ للداء عن الجسد۔ اے مسلمانوں، کامیابیاں چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو رات کی تنہائیوں میں تہجد کے لیے اٹھ جایا کرو۔ یہ سب نیک لوگوں کی عادت رہی ہے۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے نیک گزرے اللہ کے قریب ہو گئے، مقرب بن جائیں گے۔ نیک لوگوں کی عادت یہ رہی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تہجد ہے۔ جو ماضی میں گناہ ہو گئے ان کو معافی کرانے کا ذریعہ نجات ہے، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ یہ تہجد ہے۔ اور سب سے بڑی بات، وَمُتَرَدِّدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، مترددۃ للداء عن الجسد، اپنے جسم سے، تہجد پڑھنے والے کے جسم سے کھینچ کر تہجد تمام بیماریوں کو باہر نکال دیتی ہے۔ یہ بابو تو صبح کی نماز میں نہیں اٹھ پاتا، عشاء بھی اور کئی نمازیں بھی اس سے رہ جاتی ہیں، تہجد کیسے پڑھے گا؟ پھر اتنی گولیاں کھائے گا، وہ دردوں کی، وہ شوگروں کی، وہ کسٹرول کی، وہ فلاں۔ تہجد کی نماز کی پابند بن جاؤ، مغفرت بھی ملے گی، اللہ کا قرب بھی ملے گا، اور بیماریوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ والے قیام میں، قعود میں، تلاوت میں نظر آتے ہیں۔ 8 رکعتیں تہجد کی مسنون ہیں۔ ٹائم کم ہو تو تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور علامہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ تو کچھ لوگوں کے لیے تہجد کی نماز سنت مؤکدہ کہہ دے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ مجاہدین لوگ اللہ کی رضا حاصل کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، بھلے شکست بھی ہو جائے پھر بھی یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ ہماری طرح نہیں ہوتے، ہماری طرح ہم کون لوگ ہیں ہم کا تعارف کرا کے بس بات ختم کرتے، ٹائم ختم ہو گیا۔ فرمایا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کیا ہے راہ رسم شہبازی۔ وہ گدھ، وہ چیل کہ ان کا ایک ریبڑ ہے، اس میں ایک شاہین آ گیا۔ شاہین کا رہن سہن ان گدھوں میں، چیلوں میں ہونے لگا۔ شاہین بھی اپنی پرواز بھول گیا۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور ہے۔ اللہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا